جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار۔ سب سے پہلے تو یہ خبر کہ اسرائیل نے غزہ میں بھرپور زمینی آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں مسلم امہ کے رول پر آنے سے پہلے، مسلم امہ کی بات کرنے سے پہلے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے پچھلے دنوں میں 3 یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے وزٹ کیا اسرائیل کا بدھ کے روز۔ اس سے نیکسٹ ڈے یعنی کہ گزشتہ روز جمعرات کے دن رشی سناک جو کہ وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، وہ بھی آتے ہیں اسرائیل میں اور وہاں پر آ کر اپنی سولیڈیرٹی، اپنا اتحاد، اپنی یکجہتی شو کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آج کے دن یعنی کہ جمعے کے دن فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون وہاں پر جائیں گے اسرائیل میں، اور وہ بھی جا کر وہاں پر اپنی حاضری یقینی بنائیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین جو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، یا پہلے میرے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو شاید ہم سے بہتر ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ وہ آپ سے بہتر اس لیے ہیں کہ وہ کم از کم اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھلے عام کھڑے ہیں اور اس کا بھرپور قسم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا جتنی مرضی مذمتیں کر لے، احتجاج کر لے، مظاہرے کر لے، غصہ کر لے، بیان داغ لے، لیکن وہ اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھلے عام اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان جنگ بھی کر چکے ہیں اور وہاں جا کر سولیڈیرٹی بھی شو کر رہے ہیں۔ اسرائیلی بربریت دنیا کے سامنے ہے۔ میں آتا ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر، وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم امہ کا آپ دوغلا معیار دیکھ لیں۔ یہ وہ 3 ممالک ہیں جو اس وقت ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہیں اور دنیا نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اب آ جائیں مسلم امہ کی طرف۔ OIC کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر بڑی ایکسپیکٹیشن تھی مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی، بڑے کوئی چیزیں سامنے آئیں گی، کوئی فیصلے سامنے آئیں گے۔ کیا ہوا؟ صرف 1 لائنر ایک بیان سامنے آیا کہ ہم اس ریاستی جو بھی دہشت گردی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، اس کو فوری رکنا ہوگا، بند ہونا ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ یہ مسلم امہ کی جانب سے یونائٹڈ ہونے کے بعد، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے بعد یہ بیان سامنے آتا ہے، جس سے ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس بیان کے بعد اسرائیل یہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم زمینی جو آپریشن ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، غزہ کے اندر جو کرنا ہے کر لو۔ اس وقت کرنٹ سچویشن اگر آپ الجزیرہ فالو کرتے ہیں یا مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو فالو کرتے ہیں تو وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 4000 سے زیادہ اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ کے اندر۔ جو فلسطینی ہیں، بچے، عورتیں، وہ شہید وہاں پر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ اب بھی وہاں پر عمارتوں کے نیچے دبے ہیں، کچھ زندہ ہیں اور کچھ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہیں۔ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اور ہسپتال کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، فیول نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جان بچانے والی مشینیں اب کام کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ زندگی وہاں پر اب بھوک سے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو چکی ہے اور ہم یہاں پر مذمتی بیانات داغ رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلز پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور عالمی جنگی قوانین کی کھلے عام دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ کوئی لا نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی پیٹرن فالو نہیں کیا جا رہا۔ جنگ کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی سے جنگ کی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنگ کے ایک اصول ہوتے ہیں نا کہ آپ نے کسی اسپتال کو نشانہ نہیں بنانا، کسی اسکول کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو کیپٹیوز ہیں ان کو جب پکڑ لیا اس کے بعد ان کو مارنا نہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب وائلیٹ کر دی گئی ہیں اور ہسپتالوں کے اوپر بم گرائے گئے ہیں۔ وہاں پہ جو مناظر ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے۔ میں مسلم امہ کی بات نہیں کر رہا، اب میں بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکلی ہو سکتا تھا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر رشیا ایک قرارداد پیش کرتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے۔ اس قرارداد کو 5 ووٹ ملتے ہیں حق میں اور 4 ووٹ آتے ہیں اس کی مخالفت میں، اور 9 ووٹ ٹوٹل درکار تھے قرارداد منظور کرنے کے لیے جنگ بندی کی، لیکن وہ 9 ووٹ نہیں مل سکے تو وہ قرارداد نامنظور ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر سے قرارداد پیش کی جاتی ہے اور یہ پیش کی جاتی ہے برازیل کی جانب سے کہ ان کو ایڈ مہیا کی جائے، اس جنگ کو روکا جائے، سیز فائر ہو۔ اس پہ 12 ووٹ مل جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، 12 ووٹ مل گئے، اس کا مطلب ہے جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ یہ گزشتہ روز کی میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ 12 ووٹ بھی کسی کام نہیں آتے، کیونکہ امریکہ جو کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اس کے پاس یہ پاور ہے ویٹو کرنے کی، وہ تمام 12 ووٹوں کو مسترد کر دیتا ہے، بھاڑ میں بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جنگ بندی چاہتا ہے نا۔ اب آپ یہ دوہرا معیار دیکھ لیں یا آپ یہ ظالمانہ ایکٹ دیکھ لیں کہ جنگ بندی کو اس نے مسترد کر کے
وہاں جا کر مگرمچھ کے آنسو بہانا پسند کیا ہے اسرائیل میں جا کے کہ ہم سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، حماس بڑا ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر. تو یہ یہاں پر ویٹو کا استعمال کیا گیا اور دنیا کو ایک طرف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی کے حق میں ہیں، اور دوسری جانب جب اس کے لیے کوئی پریکٹیکلی گراؤنڈ لیول پر کچھ کیا جا رہا ہے تو اس نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، اور اس میں اس کے اپنے بہت سارے بے تحاشا مفادات ہیں. اس کے اوپر پھر ابھی ہم ویلاگ کریں گے کسی اور دن. ایڈ وہاں پر نہیں جاری، بیانات آ رہے ہیں کہ ایڈ ہم الاؤ کرتے ہیں، 20 ٹرک وہاں پر بھیج دیے جائیں غزہ کے اندر، جو جا کر جو وہاں پر بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کو ایڈ مہیا کی جائے. لیکن ابھی تک گراؤنڈ لیول پر ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر یہ ایڈ مل سکی ہے. کچھ لوگ غلط انفارمیشن بھی اسپریڈ کر رہے تھے کہ ایڈ وہاں چلی گئی ہے، مل گئی ہے. 20 ٹرک کا اناؤنس کیا گیا تھا. یہ معاہدہ بھی کر لیا گیا تھا کہ ہم الاؤ کریں گے کہ بارڈرز کو کھول دیا جائے، رفح بارڈر کو کھولا جائے، وہاں پر ایڈ کو آنے دیا جائے تاکہ یہ لوگ وہاں پہ بھوکے نہ مریں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو بھوکا بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے. وہ پھر بھی اپنے رائٹ پہ کھڑے ہیں. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. چائنا اور رشیا یہ وہ دو ملک ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، لیکن ان دونوں ممالک نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ سب سے زیادہ قابل فخر ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں. چائنا اور رشیا کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور ان دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کوآپریٹ کریں گے، ہم اس پر تعاون کریں گے اور ہم غزہ کی اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. رشیا تو پہلے بھی بہت سٹرونگ قسم کے سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور وہ بار بار تنقید کر رہے اسرائیل کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی جو یہ آپریشن کیا ہے نا، جو آپ نے بم داغے ہیں ہسپتال کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، تو آپ سیٹلائٹ پروفز مہیا کریں، تصویریں جاری کریں سیٹلائٹ کی، تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات کسی مسلم امہ میں کہنے کی توفیق نہیں تھی، انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو بیانات دے رہے ہیں، اس میں تمام مسلم ممالک شامل ہیں. میں باتوں جو لوگ بلیم کر رہے ہیں حماس کو، کہہ رہے ہیں حماس نے بڑا غلط کیا. بہت سارے لوگ آپ کو بھی آپ کے آس پاس ملیں گے اور وہ کہیں گے کہ حماس نے یہ سب کچھ کیا، اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. تو ذرا ان پہ آگے بات کرتے ہیں. آپ کے گھر والوں کو اگر کوئی ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دے، 10 12 15 لوگوں کا آپ کا خاندان ہو اور ان کو آئے روز ایک ایک بندہ ان کا کوئی مار رہا ہو، کیا آپ ویٹ کریں گے کہ آپ تک بھی وہ بندہ پہنچ جائے، آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کے بعد آپ کی بھی باری آ جائے اور آپ کو بھی مار دے وہ شخص یا جو بندہ یا جو بھی ہے وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے؟ یہ کیا حماس نے. فلسطینی کئی سالوں سے وہاں پر روز مرتے آ رہے ہیں. شاید آپ کو توفیق نہیں ہے وہ فوٹیجز دیکھنے کی، یا آپ تک وہ خبریں پہنچتی نہیں ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ظالمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، وہاں پر قبضے کر رہے ہیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں. انہوں نے اس کو اوپن پریزن بنا کے رکھ دیا ہے. شاید یہ آپ کو نہیں معلوم تھا. جب انہوں نے ایک خوددار قوم کی طرح اپنے رائٹ پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹنس شو کریں گے، ہم اس چیز کو مزید برداشت نہیں کریں گے، اب بہت ہو چکی، ہمارا یہاں پہ جو ہے نا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ جا کے تعلقات بحال کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا حق مانگا. ناظرین، میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کے آس پاس بھی لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ جی یہ کیا کیا حماس نے، وہاں بے گناہ مارے، تو یہاں بھی تو بے گناہ مرنے تھے. اور بھائی یہاں پر تو بے گناہ کب سے مرتے آ رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے. آپ وہ جنگ کر رہے ہیں نا، وہ کون سا میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں؟ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں، وہ بھی وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، وہ ہماری زمین ہے. آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور پناہ جا کر لے لیں، کسی اور ریفیوجی کے طور پہ وہاں چلے جائیں کسی اور ملک کے اندر؟ وہ یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہماری لینڈ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ زمینی آپریشن کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ آپ کریں، لیکن ہم اس اپنے لینڈ کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارا رائٹ ہے. تو مر تو ویسے بھی ہو رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ خوددار قوم کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں. بے شک آپ جنگ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ توڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے رائٹ پہ کھڑے ہیں. میں مسلم امہ کے اوپر جب بات کرتا ہوں تو ایران کی بات سب سے امپورٹنٹلی اس لیے کیونکہ ہر جگہ ایران کا تذکرہ ہو رہا ہے. ناظرین، ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران وہ ملک ہے جو شاید حماس کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، حماس کو وہ فنڈ کرتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں ایران کھڑا ہوا ہے. یا حزب اللہ جو اس وقت لبنان کے بارڈرز پر بھی جنگ کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اور بڑا ٹف ٹائم ان کو وہاں پر دے رہی ہے، بہت ساری خبریں وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی ایران بیک کرتا ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے. اب یہاں پر ایران واحد وہ ملک ہے جس نے ابھی دھمکی بھی دی ہے، یا آپ اس کو بیان کہہ لیں یا کہہ لیں کہ وہ صرف ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور ایران بہت بار کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. کسی بھی مسلم ممالک کی جانب سے اب تک اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا جس فرنٹ فٹ کے اوپر ایران یہاں پر ڈیل کر رہا ہے. جنگ کا نقشہ ڈیفینیٹلی بدل سکتا ہے. یہ حالات جو ہیں یہ بہت حد تک
تبدیل ہو جائیں گے اگر اس جنگ کے اندر ایران کی انٹری ہو گئی، کیونکہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے زمینی جنگ کا آغاز کیا اور آپ نے کوشش کی کہ آپ وہاں پر قبضہ کر لیں گے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کون سا مسلم ممالک کھڑا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ڈیفینیٹلی ایران کا سٹانس اس وقت تو کلیئر ہے، اور ایران کھلے عام یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اعلان جنگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔